واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں انور اقبال، اور آج میں گفتگو کروں گا صحافت اور صحافی کے بارے میں۔ دیکھیے، جب ہم صحافت کرتے ہیں شروع تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا پروفیشن ایسا ہے، اس میں ہم ہر شخص کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہیں گے وہ بات، جتنا بھی ہم آبجیکٹیو، جتنا بھی نیوٹرل بننے کی کوشش کریں، وہ بات کسی نہ کسی کے فیور میں جائے گی اور کسی نہ کسی کے خلاف میں جائے گی۔ اگر ملک میں صورتحال اچھی ہے، ہر طرف امن و امان ہے، قوم ترقی کر رہی ہے، اور آپ حکومت وقت کی فیور میں تو نہیں کہیں گے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ امن و امان ہے، ملک ترقی کر رہی ہے، تو ظاہر وہ بات خواہ مخواہ حکومت کے فیور میں جائے گی اور وہ بات اپوزیشن کو بری لگے گی۔ اور اگر آپ کہیں گے ملک میں افراتفری ہیں، ہنگامے ہیں، فساد ہیں، اور آپ کہیں گے کہ ملک میں افراتفری، ہنگامے اور فساد ہیں، تو وہ بات پھر اپوزیشن کو اچھی لگے گی لیکن حکومت کو بری لگے گی۔ تو ہمیں اس بات کا علم ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے، ہم ایک اہم فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ صحافی کیا ہوتا ہے؟ صحافی مورخ ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا مورخ ہوتا ہے جو آج کی بات آج کرتا ہے۔ جو تاریخ داں ہوتا ہے، جو مورخ ہوتا ہے، وہ ماضی کی بات آج کرتا ہے، تو اس میں اس کو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ فورسز جو اس کو کچھ بات کہنے پہ مجبور کر سکتی تھیں یا کچھ باتوں سے روک سکتی تھیں، وہ گزر چکی ہوتی ہیں، تو اس کو زیادہ فریڈم ہوتا ہے منور کرنے کا، گرچہ اس پر بھی سوشل اور اکنامک پریشر ہوتے ہیں، لیکن صحافی کی طرح نہیں ہوتے۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں گے کہ ملک میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جیسا کہ پچھلے دنوں ہوئیں، اگر آپ کہیں گے کہ گرفتار شدگان پہ تشدد کیا گیا، جیسا کہ پچھلے دنوں کیا گیا، یا اگر آپ یہ کہیں گے کہ ملک میں اظہار رائے پہ پابندی ہے، اپوزیشن کا زیادتیاں ہو رہی ہیں، یا کسی پارٹی کو یا ایک سے زیادہ پارٹیوں کو دبایا جا رہا ہے، کچھ پارٹیوں کو ابھارا جا رہا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ پارٹی جس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ لوگ جو گرفتار ہو رہے ہیں، وہ بات ان کے فیور میں جائے گی، اور وہ لوگ جو گرفتار کر رہے ہیں اور وہ پارٹیاں اور وہ افراد جو اس عمل میں شامل ہیں، وہ بات ان کے خلاف جائے گی اور وہ ناراض ہوں گے۔ مگر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو موجودہ زمانہ ہے، یہ تو زمانہ، اس میں جتنی اس وقت دنیا میں خواندگی یعنی لٹریسی ہے، کبھی نہیں تھی۔ جتنی دنیا میں لوگوں کو ایکسس ہے، کبھی نہیں تھا۔ آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کسی بھی بات کو دبا نہیں سکتے۔ ہوتا کیا ہے، اگر آپ اپنے ملک کے اندر کی جانی والی بات کو دبائیں گے تو آپ دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کی بات اپنے طریقے سے آپ کے لوگوں کو سنوائیں۔ مثلا جب مجھے یاد ہے، جب ضیاء الحق کے خلاف موومنٹ چلتی تھی تو اس وقت پابندی تھی، ڈائریکٹ سنسرشپ تھا، تو اس وقت کوئی پاکستان ٹی وی نہیں دیکھتا تھا، ریڈیو پاکستان نہیں دیکھتا تھا، کوئی پاکستان ٹائمز نہیں پڑھتا تھا، ایون جو آزاد نیوز پیپر سے سوکوٹ، اس میں بھی بہت مشکل سے خبریں چھپتی تھی، لوگ اس میں بھی اتنی دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ سب سے معتبر ذریعہ جو تھا پاکستان میں اظہار کا، وہ اس وقت BBC تھی۔ اس کے بعد پھر لوگ ریڈیو تہران سنتے تھے، اس کے بعد لوگ آل انڈیا ریڈیو سنتے تھے، اس کے بعد لوگ وائس آف امریکہ سنتے تھے، وائس آف جرمنی سنتے تھے، یعنی دشمن ملک کے ریڈیو سروسز تک کو سننے پر مجبور ہو جاتے تھے، لیکن PTV کو نہیں سنتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس میں کوئی بات نہیں آئے گی۔ لوگوں کے سامنے جو کچھ، آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہوتا تھا، وہ بھی PTV پہ بیان نہیں ہوتا تھا۔ تو جب آپ اس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں تو بڑی کانٹر پروڈکٹیو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں۔ اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، غائب کیا گیا۔ ان میں سب سے نمایاں نام تو ارشد شریف کا ہے، جو بیچارے اس سلسلے میں اپنی جان کھو بیٹھے۔ آج تک تحقیقات ہو رہی ہیں اور یہ بات بالکل واضح نہیں ہو پا رہی ہے، بالکل واضح نہیں ہو پا رہی ہے کہ کس طرح ان کی جان گئی، کون سی قوتیں اس کے پیچھے تھیں، کس نے ان کو قتل کروایا، کیوں قتل کروایا، کیا ہوا۔ وقت آئے گا تو یہ بھی چیز کھل جائے گی اور پتہ لگے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے پوشیدہ نہیں رہتی، اور آج کل کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں، اس کو بہت عرصے تک پوشیدہ رکھنا ممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اب ایک اور تازہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ دو اور صحافی ہیں، ایک جو ہیں وہ عمران ریاض خان ہیں، اور ایک سمیع ابراہیم ہے۔ سمیع ابراہیم کو بھی پکڑا گیا، لیکن ان کو کچھ دنوں میں چھوڑ دیا گیا۔ جو عمران ریاض خان ہیں، ایک طویل عرصے سے غائب ہیں۔ ان کو اچھا اور مزے کی بات ہے کہ وہ اپنے گھر سے نہیں اٹھائے گئے، کسی مارکیٹ سے نہیں اٹھائے گئے، کسی اسکول کے سامنے سے نہیں اٹھائے گئے کہ اس میں یہ کہا جا سکے کہ جی اچانک غائب ہو گئے، ہمیں کیا پتہ، پولیس ان کے ساتھ ساتھ تو نہیں پھر سکتی۔
وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے، کسٹڈی میں باہر لائے گئے اور ان کے سامنے پولیس والوں کی موجودگی میں ویڈیوز موجود ہیں، ان کو اٹھا کے چند لوگ لے گئے۔ اب اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، جو میں نے بھی دیکھا ہے، اس سے صاف تاثر ملتا ہے کہ جو لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں ان سے پولیس واقف تھی، اس حد تک ضرور واقف تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ بھی کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے افراد ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو بغیر کسی ریزسٹنس کے جانے دیا۔ اچھا فرض کریں یہ ویڈیو غلط ہے، فرض کریں ایسا کچھ نہیں ہوا، غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے کسی کو نہیں پتہ، اور اب جیسے کہا جا رہا ہے کہ ان کے فون پہ افغانستان سے کالز آئی تھیں کہ شاید انڈیکیشن یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان چلے گئے، تو ہماری اتنی بڑی ریاست ہے، اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، کیا وہ یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ عمران ریاض خان کہاں ہیں، کہاں چلے گئے، کہاں چھپے ہوئے؟ اور اگر عمران ریاض خان ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے، اپنی عافیت اس میں سمجھ رہے تھے، تو وہ پھر کم از کم اپنے خاندان والوں سے، اپنے گھر والوں کو تو بتاتے، اپنے والدین کو بتاتے کہ وہ فلاں جگہ ہیں اور محفوظ ہیں، لیکن ان کی طرف سے کسی کو کوئی اطلاع نہیں، کوئی ان کی خیریت کی خبر نہیں آئی ہے، گھر والے پریشان ہیں، ان کے دوست پریشان ہیں، ان کے ماننے والے پریشان ہیں۔ یہ ایک سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ آپ صحافی کو، آپ کو یہ حق دینا پڑے گا، کیونکہ یہ اس کا پروفیشن ہے کہ وہ اپنی بات کہہ سکے، کہ جیسے اس کے پاس اپنے بات کہنے کا حق حاصل ہے، اسی طرح آپ کے پاس اس کی بات نہ سننے کا حق حاصل ہے۔ اگر اس کی بات پسند نہیں، اس کا پروگرام نہ دیکھیں، اگر اس کی تحریر پسند نہیں، اس کو نہ پڑھیں، اگر اس کو لوگ سننا بند کر دیں۔ امریکہ میں بہت ہوتا ہے کہ کئی صحافی مشہور جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان سے ایسی غلطی ہوتی ہے جو وہ ناپسند ہو جاتے ہیں، اور ایسے ناپسند ہوتے ہیں کہ عوام ان کو اس طرح سے سننا بند کر دیتی ہے کہ ان کو اپنی فیلڈ چھوڑنی پڑتی ہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی ان کو سننا چھوڑ دیں، آپ بھی ان کو پڑھنا چھوڑ دیں، وہ بھی غائب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ طریقہ نہیں کہ اس کو غائب کروا دیں، اس کا پتہ ہی نہ چلے، اس کے گھر والے جو ہیں پریشان پھریں۔ تو میری ایک تو امید یہ ہے کہ عمران ریاض خان خیریت سے ہوں گے، اور استدعا ہے جن لوگوں نے بھی ان کو پکڑا ہوا ہے کہ وہ ان کو واپس کریں اور ان کے خاندان کے سامنے پیش کریں، یا عدالت کے سامنے پیش کریں۔ اگر کوئی مقدمات ہیں تو پھر عدالت فیصلہ کرے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اگر وہ خود کہیں چھپ گئے ہیں تو پھر ان سے درخواست ہے کہ وہ کم از کم اپنے گھر والوں کو تو اپنی خیریت سے آگاہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں اور لائک بھی کرتے رہیں۔ تھینک یو۔